وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. میرے بھائیو، میرے محبوب کی یہ تعلیمات، یہ سنتیں، یہ حدیثیں اسی لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے، اور جس نے ان کو اپنا لیا وہی عاشق رسول ہے، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ. میرے بھائیو، عشق رسول کا تذکرہ ہو اور میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو، مضمون مکمل نہیں ہوتا، بندے کو تسلی نہیں ہوتی کہ عشق رسول کا تذکرہ ہو جائے، میرے اکابر کا تذکرہ نہ ہو، جبکہ وہ عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویریں ہوا کرتی تھی. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے نانوتا کے وہ محقق بہت یاد آتے ہیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، چلتے چلتے دور سے مدینہ کی آبادی نظر آئی، فوراً اونٹ سے نیچے اترے، جوتے اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی تو مدینہ منورہ کافی دور ہے، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، آپ کے نرم نازک پاؤں زخمی ہو جائیں گے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، یہ نوکیلے پتھر مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس سرزمین کو جوتیوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پہ میرے محبوب نے قدم رکھے ہیں. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے وہ محدث مدنی بہت یاد آتے ہیں. پلے بڑے ہندوستان میں، تعلیم حاصل کر لی ہندوستان میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی اللہ رب العزت نے دروازے کھول دیے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں مسجد الرسول میں روضۃ الرسول کے سامنے 18 سال تک مسلسل حدیث کا درس دیتے رہے. میرے بھائیوں، میرا اپنا ایک تخیل ہے، کسی کتاب کی بات میں نہیں کر رہا، اپنے تخیل کی بات کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں درسگاہوں میں قاری صاحب شاگردوں کو سبق پڑھاتے ہیں، شاگردوں کی جوڑیاں بناتے ہیں، آپ نے اس کو پارا سنانا ہے، وہ آپ کو پارا سنائے گا، ایک دوسرے کو شاگرد پارا سناتے ہیں. لیکن جو خاص شاگرد ہوتا ہے اس کو قاری صاحب اپنے پاس بلا لیتے ہیں کہ یہاں میرے پاس بیٹھ کے مجھے پارا سنانا ہے. چنانچہ وہ خاص شاگرد کا پارا خود سنتے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سناتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدنی کو بلایا کہ آپ نے آنا ہے، میرے پاس بیٹھ کے مجھے سنانا ہے کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں اپنے اساتذہ سے کیا پڑھا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، 18 سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کا درس و حدیث سناتے رہے. چنانچہ واپس آئے، دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا. شاگردوں نے کہا استاد جی مدرسے کے صحن میں سایہ دار درخت لگوایا جاتا ہے، پھلدار درخت لگوایا جاتا ہے، کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، آپ نے کیکر کا درخت کیوں لگوایا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں بیٹا، آپ لوگوں کو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. جس دن سے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے میرے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں کیکر کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا. جب بھی عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے مجھے گنگوہا کے وہ فقیر بہت یاد آتے ہیں. 80 سال ان کی عمر تھی، دونوں آنکھوں کی بینائی مکمل ختم ہو چکی تھی، لیکن رات کو سونے سے پہلے دائیں آنکھ میں سرمے کی 3 سلائیاں ڈالتے تھے،
بائیں آنکھ میں سرمے کی 3 سلائیاں ڈالتے تھے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی سرما تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بینائی کی حفاظت ہو، جبکہ آپ کی بینائی تو مکمل ختم ہو چکی ہے، تو سرما لگانے کا کیا فائدہ؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا مجھے بینائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ کرنا ہے۔ میرے محبوب رات کو سرما لگایا کرتے تھے، اس لیے میں سرما لگاتا ہوں۔ مسجد کے صحن میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے اپنی کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاگرد کتابیں لے کے چلے گئے، شاگردوں کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں، سیدھا مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹھڑی بنا کے اپنے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف لانے لگے۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، استاد جی ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں کم از کم اپنے سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ یہ وہ میرے اکابر ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر کہ وہ لوگ گستاخ تھے، ان کو رسول اللہ سے محبت نہیں تھی۔ او ظالموں تم لوگوں نے میرے اکابر کے حالات پڑھے نہیں ہیں، آئیے میرے اکابر کے حالات پڑھ لیں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، 20 نہیں سینکڑوں کتابیں تمہیں مل جائیں گی، میرے اکابر کے حالات زندگی پڑھ لیں، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل عشاق رسول کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اگر ہم عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ کی لائے ہوئے اس دین کو تھام لیں، سنتوں کی اتباع کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔